آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ واقعہ جسے سن کر روح کانپ جاتی ہے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے، وہ حقیقت جس نے عرب کی زمین پر اللہ کی طاقت کو صاف صاف دکھا دیا۔ آج بات کریں گے ابرہہ اور کعبہ کی، وہ واقعہ جب ہاتھیوں کی فوج لے کر ایک بادشاہ اٹھا کعبہ کو مٹانے کے لیے، لیکن اللہ نے ایسا عذاب بھیجا کہ پوری دنیا حیران رہ گئی۔ یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ اور وہ عیسائی تھا۔ مقصد تھا پورے عرب کو اپنے چرچ میں جھکانا۔ اس نے ایک بہت بڑا چرچ بنوایا، نام رکھا کلیس۔ دیواریں اونچی، سجاوٹ بے مثال، تاکہ لوگ کعبہ چھوڑ کر یہاں آئیں۔ لیکن ہوا الٹا، عرب کے لوگ تو کعبہ کو چھوڑنے والے ہی نہیں تھے، ان کے دل میں بس کعبہ بسا تھا۔ غصے میں ایک عربی نے جا کر اس کا چرچ گندا کر دیا۔ ابرہہ تل ملا گیا، اس نے قسم کھائی جب تک کعبہ کو مٹا نہ دوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ بس پھر کیا تھا، ابرہہ نے تیار کی ایک وشال فوج۔ سوچو ذرا، ہزاروں سپاہی، تلواریں، ڈھالیں اور ان کے آگے ہاتھیوں کا جھنڈ، اور ان ہاتھیوں میں سے سب سے بڑا ہاتھی جس کا نام تھا محمود، اتنا بڑا کہ لوگ دیکھ کر کانپ جاتے۔ ابرہہ نے اسی کو آگے رکھا کعبہ کو گرانے کے لیے۔ ابرہہ نے راستے میں کئی قبیلے رون ڈالے، کہیں کہیں سے لوگ کھڑے بھی ہوئے، لیکن ہاتھیوں کی فوج نے انہیں آگے ٹکنے نہیں دیا۔ آخرکار وہ مکہ کے قریب پہنچا۔ اس کے سپاہیوں نے لوگوں کے اونٹ، بکریاں، جانور پکڑ لیے۔ انہی میں سے کچھ اونٹ تھے عبد المطلب کے، جو کعبہ کے سردار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ ابرہہ نے بلایا، کون ہے تمہارا سردار؟ عبد المطلب آگے آئے۔ ان کا قد، شان اور رتبہ دیکھ کر خود ابرہہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ابرہہ بولا، میں کعبہ کو گرانے آیا ہوں، تمہیں کیا چاہیے؟ عبد المطلب بولے، میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ حیران رہ گیا، میں تمہارے خدا کے گھر کو گرانے آیا ہوں اور تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے؟ مطلب نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا، اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے ان کی فکر کر رہا ہوں، لیکن کعبہ کا مالک اللہ ہے اور اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ بھائی یہ سن کر ابرہہ ہنسا، لیکن وہ ہنسی زیادہ دیر نہیں ٹکنے والی تھی۔ صبح کا وقت ہوا، ابرہہ نے فوج کو حکم دیا، چلو کعبہ کو گرا دو۔ لیکن جیسے ہی ہاتھیوں کو کعبہ کی طرف موڑا گیا، محمود نام کا ہاتھی بیٹھ گیا۔ اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ سپاہیوں نے چابک مارے، برچھیاں چبائی، لیکن ہاتھی اٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ اسے دوسری طرف گھماتے تو چلنے لگتا، لیکن جیسے ہی کعبہ کی طرف موڑتے بیٹھ جاتا۔ دوستو، یہ اللہ کی نشانی تھی۔ اور پھر اچانک آسمان پر کالا آسمان چھایا، ہزاروں کی تعداد میں پرندے اتر آئے، ہر پرندے کی چونچ میں، پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر۔ لیکن بھائی یہ کوئی عام پتھر نہیں تھے۔ جیسے ہی وہ پتھر گرتے، بڑے بڑے ہاتھی سب کے سب ڈھائی زمین پر ہو جاتے، ان کے جسم گلنے لگتے، چتھڑے اڑنے لگتے، جیسے جلا ہوا کپڑا بکھر رہا ہو۔ ابرہہ بھی بچا نہیں، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور کعبہ پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ اس طرح اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، کعبہ ویسے کا ویسا ہی کھڑا، ابرہہ کی پوری فوج برباد ہو گئی۔ دوستو، اس سال کو کہا جاتا ہے عام الفیل، ہاتھی والا سال، اور اس سال اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت بھیجی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔